شروع کی 3 آیتوں میں. الحمدللہ رب العالمین اس کے اندر توحید کی طرف اشارہ ہے، الرحمن الرحیم اس کے اندر رسالت کی طرف اشارہ ہے، اور آگے ہے مالک یوم الدین اس کے اندر عقیدہ آخرت کا اشارہ ہے. یہ 3 چیزیں بنیاد ہے ایک انسان کے کامیاب ہونے کی، ایک انسان کے مسلمان ہونے کی بنیاد یہ 3 چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. تو مالک یوم الدین کہ وہ اللہ جو یوم الدین یوم جزا کا مالک ہے، یوم جزا کا جو مالک ہے. اب یہاں پہلی بحث یہ ہے کہ یہاں مالک یوم الدین کہا گیا ہے کہ یوم الدین یوم جزا کا مالک ہے، قیامت کا مالک ہے. مالک کہا گیا ہے، قاضی نہیں کہا گیا ہے، عادل نہیں کہا گیا ہے کہ وہاں تو انصاف ہوگا. جزا کا مطلب ایک انسان نے جو کچھ یہاں کمایا تھا ایک انسان کو اب وہاں جا کر اس کا پھل ملے گا، بدلہ ملے گا ایک انسان کو. تو بدلہ دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے، تو انصاف کرنے والے وہ اللہ ہوں گے. لیکن انصاف کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے، عادل نہیں کہا گیا کہ انصاف کرے گا وہاں پہ، بلکہ مالک کہا گیا. تو یہاں بھی رب العزت کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، اللہ کے کرم کی طرف اشارہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ گویا کہ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو آخرت کا دن ہے، وہ جو یوم جزا ہے، بدلے کا دن ہے، اس کا میں عادل نہیں، حاکم نہیں، بلکہ مالک میں ہی ہوں. لہذا مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ کس کو چھوڑنا ہے، کس کو پکڑنا ہے. یہ مالک کے اختیار میں. جس طرح سے دنیائی اعتبار سے کسی انسان کے اوپر کوئی کیس درج کیا جائے، ایک انسان نے جرم کیا یا نہ کیا ہو، لیکن پرچہ کٹ گیا، سزا سنائی گئی کہ اس کی سزا سزائے موت ہے. اب یہ ایک انسان ہائی کورٹ میں اپیل کر رہا ہے، وہاں بھی ناکام، سپریم کورٹ میں جو اپیل کر رہا ہے وہاں بھی ناکام، ہر دروازہ اس کے سامنے اگر بند ہے. لیکن اب یہ دنیائی اعتبار سے کوششیں کرتے 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 یہ صدر مملکت تک پہنچ جاتا ہے، لوگوں کو بیچ میں ڈال کر سفارش کرا کے. تو اگر اب صدر مملکت، ملک کا جو صدر ہے، اب اگر وہ اس کی سزا معاف کرنا چاہے گا، تو شروع کی جو عدالتیں تھی، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ وغیرہ، وہاں وکیل کی ضرورت تھی. آپ کا کیس ضروری تھا کہ آپ کسی وکیل کے حوالے کریں، اور پھر جج پابند تھا اس چیز کا کہ وہ پابند تھا قانون کا، کہ قانون کے مطابق ہی اس کو فیصلہ کرنا تھا. تو اللہ جج ہی نہیں ہے، اللہ مالک ہے. اگر جج ہوتے تو جج کو پابندی کرنی تھی ملک کی قانون کی. تو یہ انسان جو سزائے موت جس کو سنائی گئی، وہاں اس کو وکیلوں کی ضرورت تھی، ہر جگہ وکیل چاہیے تھا. لیکن جب یہ صدر کے پاس پہنچ گیا، اب آپ کو معلوم ہے کہ صدر کے پاس وکیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے. لہذا صدر اگر چاہے گا اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کہے گا کہ میں اس کی سزا کو معاف کرتا ہوں. یہ تھوڑی بہت اللہ نے دنیا میں کسی کو اختیار دیا ہے. تو بعض علماء، کچھ مفسرین کہتے ہیں، تھوڑا اشارہ ایک دوسری چیز کی طرف کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں وکیل کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ صدر تک پہنچنے کے لیے آپ کو شفیع کی ضرورت پڑ گئی، سفارش کرنے والے کی. ایک انسان کی پہنچ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ صدر تک پہنچ جائے، پریزیڈنٹ تک پہنچ جائے. وہاں آپ کو وکیل کی ضرورت تھی کورٹ کے اندر، لیکن صدر تک پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی سفارش کرنے والا چاہیے تھا. تو وہاں بعض مفسرین ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اب آپ کو اگر اپنی سزا آخرت میں معاف کرانی ہے تو کسی سفارشی کو ڈھونڈو کہ جو آپ کی سفارش کرائے گا. وہ حدیث ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام خصوصاً خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. دوسرے نمبر پر آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا آپ علماء کو تلاش کرو. اور وہاں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن جب ہوگا، وہ بازی ہار جائے گا، تو ایک جنت کے اندر ایک شخص کو دیکھے گا جو عالم دین تھا، صحیح عالم تھا. وہ اس کو دیکھے گا، دیکھنے کے بعد اس سے کہے گا کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہ شخص ہوں جس نے تجھے پانی کا گلاس دیا تھا ایک دن.
دوسرا کہے گا مجھے نہیں پہچانا، میں وہ ہوں جس نے آپ کو کھانا کھلایا تھا ایک دن۔ تو اللہ رب العزت اس انسان کے جس نے ایک عالم کو پانی پلایا تھا، اس کی سفارش اس کے حق میں قبول کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا شہداء، کہ شہداء کے ساتھ جس کا رویہ ٹھیک تھا، سلوک جس کا ٹھیک تھا، تو یہ تین جماعتیں وہ ہے اس حدیث کی روشنی میں جو ایک انسان کی کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔